السلام علیکم ناظرین، سلسلہ ملاقات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہباز علی ہادی، اور آج کی ملاقات کے ہمارے مہمان بڑے ہی خاص ہیں، ہمارے ملک کے نامور اور معروف شاعر جناب احمد سعید صاحب، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا احمد بھائی، سب سے پہلے تو ہمیں اور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو اور ناظرین کو مجھے سلام کہنا چاہیے۔ السلام علیکم، پلیز بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو بیک گراؤنڈ ایجوکیشن کا، جی کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ یہیں فیصل آباد سے ہی، اور ایسے ہی جیسے سب اپنی تعلیم حاصل کی۔ اور آپ مطلب کالج یونیورسٹی کے کیا، کہاں سے آپ کا؟ ہاں کالج جو ہے وہ گورنمنٹ کالج دھوبی گھاٹ، اور وہی پھر یونیورسٹی بن گیا 2003 میں، اسی میں ہی رہے، اور پھر ایف اے آنرز کیا۔ ماشاءاللہ۔ ہاں جی، ہوتا تو نہیں ایف اے آنرز، یہ ڈگری یہ کون سا لے کر اس کو اچھا سیپلیو کے ساتھ واہ کیا 3 سال میں کنورٹ کر لیا نا جی۔ میں آج کی چکے ہیں ہمارے بیچلر بھی آنرز، آپ کو تو آپ کا بھی فیلڈ وہی تھی، آپ ہمارے ایجوکیشن میں جی ایجوکیشن میں تھے، پھر بعد میں آپ ایجوکیشن میں آئے، صحیح ہے، تو پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اچھا احمد صاحب، آپ کو شاعری کا شوق کیسے ہوا؟ کیسے آپ اس یعنی کہ اس کا شکار ہو گئے؟ یہ اصل میں واقعی جو مذاق میں نے کیا نا کہ ایسے، اور واقعی شاعری کا شوق ایسے ہوتا ہے، کوئی بھی شوق ہو نا وہ انسان کو نہیں پتہ ہوتا، وہ یہ جیسے آپ کو لکھنے کا شوق تھا، ہم نے دیکھا کالج یونیورسٹی میں، اور نثر بڑی اچھی آپ ماشاءاللہ لکھتے تھے، اسی طرح آپ نے میری بھی تعریف کرتے رہنا جی۔ تو وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ اسکول کالجز سے ہی شوق ہو رہتا ہے، وہ چاہے سنگنگ کا ہو، آرٹسٹ کا ہو، جو وہاں اس وقت ہوتا ہے جس کو شوق، وہی آرٹسٹ ہوتا ہے بعد میں، تو پھر وہ چیزیں۔ اچھا، شاعری جو ہے وہ بڑی ایک اہم یعنی کہ شعبہ ہے لکھنے لکھانے کے حوالے سے، آپ نے بتایا تو چلیں کچھ نہ کچھ آپ کی جنرل نالج میں اضافہ کرتے رہیں گے اس نشست کے اندر، لیکن بات یہ ہے کہ یعنی کہ اس کے لیے کسی نہ کسی کی رہنمائی تو درکار رہتی ہے۔ جی کس سے آپ سیکھتے ہیں، یعنی کہ سیکھا ہے آپ نے، کس سے رہنمائی لیتے رہے ہیں؟ اچھا، اس آنسر دینے سے پہلے میں جو ہمارے سننے والے وہ نا یہ سمجھے کہ یہ کیا مذاق چل رہا ہے، ہاں کیونکہ آپ کے ساتھ میرا ایک مذاق ہے بھی، ناظرین کو میں بتاتا چلوں، چونکہ احمد سعید صاحب ایک مزاحیہ شاعر ہیں، مزاحیہ شخصیت ہیں، ہاں نہیں کبھی کبھی سنجیدہ ہو بھی جاتے ہیں، تو جی پلیز۔ تو یہ ہے، اس میں تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ شروع میں تو اصل میں آپ کے جو دوست احباب ہیں نا، وہ جب آپ سناتے ہیں تو وہ ان میں جو سنسیئر ہوتے ہیں، جو اس چیز کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں، وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور وہ بڑا اچھا آپ کو نا اس میں انالیسس جسے کہتے ہیں، وہ جو چیز اچھی ہو وہ کہہ دیتے ہیں۔ صحیح ہے، وہ دور بھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کالج، اسکول، یونیورسٹی کا قدیم دور کے تو آپ ہی ہیں، میں تو نہیں ہوں بھائی، نہیں میں تو یہ بالوں کو سفید تھوڑا سا کر کے آیا ہوں، اچھا، ورنہ 21-22 سال کون سی ایج ہے ماشاءاللہ، صحیح۔ تو وہ خیر، اب اس میں جو ہے، اس میں دوست جو احباب ہوتے ہیں تو وہ آپ کو صحیح بتا دیتے ہیں کہ یار یہ غزل بڑی اچھی لگی، اور آج کل پھر جب آپ پروفیشنل لائف میں آ جاتے ہیں، پھر تو وہ رکھ رکھاؤ کی وجہ سے کوئی غزل یا کوئی شعر یا کوئی اگر سنگر، تو وہ انسان کہہ بھی دیتا ہے نا مروتن کے یار، تو وہ اس وقت یہ سیکھنے سکھانے کا زمانہ ہوتا ہے، اور پھر اساتذہ کرام جو آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں ان میں بھی شاعر ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے تھے انور ورک صاحب تھے، شوکت علی قمر صاحب سے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، پھر زاہد فخری صاحب، زبردست، اور زاہد فخری صاحب کیونکہ میرے چچا جان بھی ہیں، تو وہ اس زمانے میں اپنی شاعری جب 7-8 لکھ لی تو ان کے پاس گئے تو انہوں نے بھی تعریف کی، تو اس سے یہ موٹیویشن ملتی ہے۔ تو آج کل کا دور ویسے بھی تو آج کل کا دور وہ نہیں ہے، بلکہ واقع میں سمجھتا ہوں زیادہ ہیں کہ وہ کوئی ایک استاد یا ایسے سیکھتا تو نہیں، مختلف لوگوں سے آج کل سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان شاعر حضرات جو سینئرز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ بھی یہ نہیں فیل کرتے کہ آپ پہلے کسی سے سیکھ کر آئے ہیں یا ایسے، آپ جہاں بیٹھے نا، آپ ایون ہلکار باب ذوق ہے جیسے فیصل آباد میں بھی، لاہور میں بھی، اور ہم ہلکار باب ذوق ادھر فیصل آباد میں 2004-05 سے بیٹھنا شروع کیا، تو وہاں جو ہوتے تھے ثناء اللہ ظہیر صاحب، شاہد اشرف صاحب، علی زریون، جب بھی بیٹھتے تھے ان کو دکھاتے تھے ہم ریاض مجید صاحب اپنی شاعری، اور وہ دیکھتے تھے اور بتاتے تھے، اس میں اصلاح بھی کرتے تھے بالکل، اور جس کے پاس بھی بیٹھ جاتے تھے وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ یار آج میرے پاس بیٹھ کے کل نہیں، یہ بڑا اچھا جو ہلکار باب ذوق ہے سیکھنے سکھانے کا، نہیں سیکھتا ہو تو انسان رہتا ہے۔ اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا واقعہ بھی ہم سے شیئر کریں کہ جب آپ نے پہلی دفعہ جو اپنے کس مشاعرے میں آپ نے پڑھا اور وہاں سے کتنی داد ملی؟ اچھا، داد نقدی میں ملی یا صرف کلیپ میں ملی؟
یونیورسٹی میں تھا مشاعرہ، اور یہ ماشاءاللہ اچھا ہوا کہ انہوں نے جو ہیں وہ لفافے مطلب یہ بڑا مشہور ہے کہتے ہیں کہ لفافہ صحافی، تو لفافہ شاعر بھی، شاعر کو تو خیر لفافہ ہونا چاہیے اس کے لیے، اور آرٹسٹ کے لیے بھی، جب تک ہاں آرٹسٹ کے تب لیے ظاہری سنگر بات ہے کے آپ لیے کو وہ نہ ہو کوئی تو موٹیویشن نہیں ملتی. اور یہ شروع میں یہ بڑا اچھا، یونیورسٹی نے ایک مشاعرہ رکھا تھا ڈی سی میں، تو اس میں چاہے پیسے تھوڑے تھے تو وہ ایسے ہم ماسٹرز میں تھے ہم اسٹوڈنٹس جو کچھ، اور تو یونیورسٹی کا ہی مشاعرہ تھا، تو اس میں پہلی دفعہ ماسٹرز میں 2008 کی بات ہے، تو وہ پہلا مشاعرہ ہو، وہ یادگاری مشاعرہ تھا آپ کی بالکل زندگی ظاہری کا، بات ہے جب آپ کا پہلا مشاعرہ ہو آپ وہ کو کبھی پتا ہو بھولتا ہی نہیں کہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، لکھ تو دیکھیں 2002-03 سے لکھ رہے تھے، پھر 4-5 میں حلقہ ارباب ذوق میں بھی جانا شروع ہوئے، پھر 8 میں جب پہلی دفعہ مشاعرے کا موقع ملا تو وہ ایک یادگار. اچھا، اب چونکہ میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے یعنی کہ اس کے طالب علم بھی رہے، اور وہاں پر آپ نے ایک بڑا زبردست میگزین شروع کیا تھا جس کا نام نقش قلم، نقش قلم 70 صفحات کا تھا، اور اس میں کلر صفحات بھی تھے، کچھ 8 پیجز اس کے کلر تھے. میرے خیال میں یہ آپ کا بیچ پہلا وہ بیچ تھا کہ جس میں پراپر ایک میگزین جو ہے وہ شائع یہ کی. اصل میں ہمارے سینئر سے احمد امبالوی، صحیح، ان کی کلاس بہت سی آر تھے، تو ان کو یہ جسے کہیں کیا ملا تھا، ٹاپک کہہ لیں یا انہیں اسائنمنٹ، جو اسائنمنٹ، بالکل آپ نے یہ درست، جی اسائنمنٹ ملی تھی، لیکن اسائنمنٹ تھی ایک ویسے میگزین نکالنا نہیں تھا، صرف ایک میگزین بنا کے پریزنٹ کرنا تھا صرف آپ خود سے، لیکن انہوں نے اس کو پروفیشنلی طریقے سے لیا، ہمارے ساتھ ڈسکس کیا، ہماری کلاس کے ساتھ بھی. صحیح. تو میں کیونکہ ان چیزوں کی طرف راغب بھی تھا، تو ہم نے پھر مل کر وہ جو ہے ایک ٹیم بنائی، اور اس ٹیم کے نتیجے میں آپ کا بھی اس میں مضمون شامل تھا، اور تو وہ نقش قلم کے نام سے یہ واقعی آپ کی یہ ایفرٹ اپریشیٹیبل ہے. میس کمیونیکیشن گورنمنٹ کالج میں جو پہلا میگزین پراپر چھپا، بالکل 1000 وہ اس کا کریڈٹ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بنتا ہے. اچھا احمد بھائی، آج کل آپ دیکھیں، وہ ویسے تو ایک بڑا ہی کامن سا سوال ہوتا ہے کہ وہ بندہ شاعر ہوتا ہے اور ہم یہاں کوئی آرٹ کا کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے اچھا یہ تو کام ہے لیکن آپ کام کیا کرتے ہیں؟ تو وہ بتائیے کہ شاعری تو آپ کرتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں؟ میرا آپ کو پتہ ہے کہ لکھنا لکھانا بھی ہے، نثر بھی ہے. آج کل ایک کام کیا کرتے ہیں؟ نہیں میں یہی بتا رہا ہوں کہ میرا یہی کام ہے اب الحمدللہ. اچھا، زبردست اور نثر. ہاں ویسے ساتھ میں میں یہ کہوں گا کہ وہ میں پڑھانا، میں ڈی پی ایس میں ایز اے فرینچ لینگویج پڑھا رہا ہوں. زبردست، یعنی کہ فرینچ لینگویج کے آپ ٹیچر ہیں. اچھا، کچھ عرصہ احمد صحیح صاحب آپ نے باہر کے ملک میں بھی گزارا ہے، 6 سال بلکہ 6 سال آپ رہے. کس ملک میں رہے؟ 2 سال میں فرانس میں رہا اور 4 سال پرتگال میں. صحیح ہے. تو اس میں یعنی کہ شاعر جو ہیں وہ شاعروں کا یعنی کہ ظاہر چلتی ہے، یہ چاہے افواہ کہہ لیں یا حقیقت ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ شاعر ہمیں بڑے نا رومانٹک ہوتے ہیں. تو آپ اس یورپ کی فضا میں رہتے ہوئے بھی تو کہاں تک آپ کا رومانس رہا؟ نہیں رہ سکے. آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یورپ میں رہ کر بھی ایک تو میں دیکھیں فیملی کے ساتھ گیا تھا، تو یہ ڈرا بیک ہے یا یہ کیا کہتے ہیں خوش قسمتی؟ نہیں خوش قسمتی یہ ہو سکتی ہے، تو بھی جا کے دیکھ لینا پھر. تو معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں سے ہی 50% آپ جو ہے آپ کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ جہاں تک رومانٹک ہے تو ہر انسان ہی رومانٹک ہوتا ہے. ہاں یہ شاعر کا کیونکہ کام ہی ذرا سوچنا اس حوالے سے ہوتا ہے، کبھی پھولوں کی طرف، کبھی آپ پھولوں کی طرف لے جائیں. ہاں وہ بھی پھول. خیر صنف نازک، مجھے کسی نے پوچھا تھا ایسے پروگرام میں کہ آپ کو ادب کی کون سی صنف پسند ہے، میں نے کہا صنف نازک پسند ہے. کیا بات ہے، خوبصورت. اپنی جگہ ہے اسی وجہ سے کسی نے پھر اس کو صنف نازک کی بجائے وہ صنف آہن کر دیا. اچھا، تو کوئی صنف نازک کے لیے کوئی یادگاری چیز لکھی ہو تو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. آپ کو مزاح میں ہی پہلی ہاں جی مزاحیہ آپ سنا دیتے ہیں اس کے. ہم تم جو اتنے ہیں ویلے. واہ. اور ویسے یورپ میں لوگ ویکینڈ پہ ویلے ہی ہوتے ہیں، جب کام کرتے ہیں تو پورا کام کرتے ہیں، اور جب ویلے ہوتے ہیں تو وہ پورا ویلے سمجھتے ہیں کہ ہم تم جو اتنے ہیں ویلے. واہ. تو کیوں نہ ملا لیں پھر ڈیلے. ہم تم جو اتنے ہیں ویلے تو کیوں نہ ملا لیں پھر ڈیلے. اور گھاس ہم کو بھی ڈالے برابر، وہ لیلا ہے ہم اس کے لے لے. واہ واہ زبردست. گھاس ہم کو بھی ڈالے برابر، وہ لیلا ہے ہم اس کے لے لے. اور کیسی قبض ہے یہ تم کو،
کھاتے ہو کیلے پہ کیلے، کیسی قبض ہے یہ تم کو، کھاتے ہو کیلے پہ کیلے، اور ساس اور بیگم 11 اور ہم فقط ہیں اکیلے، واہ واہ واہ، ساس اور بیگم 11 اور ہم فقط ہیں اکیلے، اور ان کو پڑھائی کا کیا غم، ٹیچر کے جو بھی ہیں چیلے۔ یہ بھی ایک نا یونیورسٹیز میں بڑا مسئلہ رہا ہے، کیا کہتے ہیں فیوریٹزم کا جو ہے، تو اس کا بھی آپ شکار رہے ہیں؟ ہر کوئی شکار، لیکن آپ تو وہ فیور کیا کہتے ہیں ٹیچرز کے فیور رہے ہیں میرے خیال میں، اور اس معاملے میں آپ کو فیور بھی ملتی ہے ایجوکیشن میں، تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تو ایجوکیشن کے لاڈلے اسٹوڈنٹ رہے ہیں جی ہم، یہ نہیں کہ ماس کمیونیکیشن بھی، لیکن ایک آپ کو کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں نا۔ صحیح، ماس کمیونیکیشن کا دور بھی بڑا خوبصورت تھا، لیکن میں ایجوکیشن کے جو دور ہے نا، جو ایجوکیشن بیچلر ان ایجوکیشن، آپ بھی وہاں پہ اسی ڈپارٹمنٹ میں تھے تو، لیکن بہت جونیئر تھے، ساتھ ہی آپ میرے بالوں کی طرف دیکھنے سچ میں آپ سے بہت جونیئر ہوں جی، لیکن اس ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ کہ آپ کے سننے والے یہ نہ کہیں یہ نہ سمجھے میں بھی، میری بھی کیا کہتے ہیں، میں بھی آپ کا ہم عمر ہوں نہ ہی ہم اثر ہوں۔ چلیں آپ 18 سال کے، میں 22 سال کا۔ شکریہ۔ اچھا، تو وہ ایجوکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا، میں یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے، تو ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آج بھی یاد کرتے ہیں، ہم دوست بھی بیٹھ کے، وہ اتنا خوبصورت ڈپارٹمنٹ، اتنے خوبصورت اساتذہ کہ کیا بات ہے، کبھی بلائے نہیں جا سکتے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بڑا اسٹوڈنٹس کو اپرچونٹی دی ہے۔ بالکل، یہ بات آپ کی بڑی زبردست ہے، یہ لائن آپ کی بڑی زبردست ہے کہ انہوں نے بہت سی اپرچونٹیز دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ادب میں اور یہ ان چیزوں میں آگے بڑھنے کی جو بنیادی وجہ یہ اس طرح کا ڈپارٹمنٹ اور اس طرح کے اساتذہ کا ملنا ہے۔ زبردست۔ اچھا جی دوستو، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور آج کی ملاقات کے مہمان ہیں بڑے ہی پیارے شاعر مزاحیہ جناب احمد سعید۔ جی تو ناظرین، آج کی ملاقات کے مہمان ہیں جناب احمد سعید صاحب، ہمارے ملک کے نامور شاعر۔ جی اچھا احمد بھائی، کچھ وہ کہ آپ زیادہ تر آج کل جو چینلز میں آ رہے ہیں اور آپ کی جو مشہوری ہے اور آپ کا جو تعارف ہے وہ مزاحیہ ہے، مزاحیہ ادب ہے، ٹھیک ہے، مزاح میں لکھتے ہیں زیادہ تر، لیکن آپ سنجیدہ بھی لکھتے ہیں اس حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ آپ سنجیدہ جو ہے وہ شاعری بھی ہماری ناظرین کو بلکہ میرا جو آغاز ہے وہ 2004-05 سے وہ سنجیدہ شاعری سے، اور کافی زیادہ میں نے سنجیدہ شاعری بھی لکھی، پھر 7-8 میں مزاح کی طرف بھی میں آیا ماشاءاللہ۔ تو غزل آپ کے نظر جی پلیز، کہ آشنا ہو کے آشنا کب ہے، ہاں جی آشنا ہو کے آشنا کب ہے، واہ، پھر بھی اس سے مجھے گلا کب ہے، واہ واہ، اور ایک تو ہی تھا دیکھنے والا، اچھا، اور اب تو بھی دیکھتا کب ہے، واہ واہ، ایک تو ہی تھا دیکھنے والا، واہ، اور اب تو بھی دیکھتا کب ہے، آپ کہتے ہیں تو چلیں صاحب، ویسے سمت راستہ کب ہے، واہ، آپ کہتے ہیں تو چلیں صاحب، ویسے سمت راستہ کب ہے، اور اس نے دیکھا ہے جس طرح مجھ کو، اب میرے پاس راستہ کب ہے، واہ، اس نے دیکھا ہے جس طرح مجھ کو، اب میرے پاس راستہ کب ہے، اور میں نے کوشش 1000 کی لیکن وہ فسانہ مگر کھلا کب ہے، میں نے کوشش 1000 کی لیکن وہ فسانہ مگر کھلا کب ہے، بلا وجہ۔ اچھا بلا وجہ جو ہے وہ، اچھا بلا وجہ ٹوٹلی آپ کی جو ہے وہ یورپ
کے زیادہ تر ہے نہیں، صرف یورپ نہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیرون ممالک جو ہیں، جو آپ بیرون جو باہر کے کنٹریز میں جہاں جہاں میں، اس میں سنگاپور کا بھی سفر نامہ شامل ہے، اس میں جو ہے تھائی لینڈ، ملیشیا، پرتگال، فرانس، اور اس میں پاکستان کے جو جس طرح ہے ملتان ہے، پھر ناردرن ایریاز ہیں، ہم سوات، کلام، جہاں جہاں میں گیا دوستوں کے ساتھ یا خود جہاں سفر کیا، اس کو مزاح کے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس میں کچھ مضامین بھی. صحیح ہے. اچھا، اور کوئی آپ میوزک کے حوالے سے آپ کا کیا ٹیسٹ ہے، کیا پسند کرتے ہیں میوزک میں؟ نہیں، ٹیسٹ تو میرا کلاسک باربیکیو کے حوالے سے، یا جو چکن منچورین اور اس طرح کے کھانے کے حوالے سے، کھانے سے حوالے سے. لیکن میوزک کی آپ تو میوزک تو پھر مزہ آتا ہے کلاسیکل سننے کا. ہاں، لیکن پاپ اور وغیرہ میں اگر کوئی اچھا گانا گایا گیا ہو تو بھی مزہ آتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی بھی اور انڈین بھی میوزک جو 70s 80s اور اس سے پہلے، وہ بہت خوبصورت ہے. ابھی تک ان کو یاد رکھا جاتا ہے، ان گانوں کو، اور ان گانوں کو سنا جا سکتا ہے اسی طرح، اسی فیل میں سنا جا سکتا ہے. دیکھا ایک خواب جو وہ گانے نہیں تھے، وہ ایک ان گانوں میں ایک وقت ٹھہرا، واہ واہ، یہ بات کیفیتیں ٹھہری ہیں، وہ ایسی زندہ کیفیات ہیں کہ انہیں جب بھی ہم سنتے ہیں تو وہ ہمارے. اور یہ بھی دیکھیں کہ جو نئی جنریشن ہے، جو جنریشن گیپ ہم بات کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ گانے جو ہے وہ اتنا زیادہ ان کے وہ آپ کو فیل ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. وہ جو گانا ہے ایک خاص زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں. جو آپ کچھ سنا دیں نا اس میں سنانے والا نہیں، میں سنگر نہیں ہوں. نہیں، آپ سناتے، میں ویسے کہہ رہا تھا، وہی گنگنا کر ہلکا. یہ صرف چھوٹا سا جی احمد سعید کے لیے. زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام، وہ پھر نہیں آتے، وہ پھر نہیں آتے. شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اچھا احمد بھائی، کوئی وہ ایک آپ کی بڑی پیاری اور بڑی مزاحیہ اور یادگار نظم ہے ولیتن. ولیتن میں چاہوں گا کہ ناظرین کو جو ہے وہ، بلکہ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا 2 شعر. جی کہ سگریٹ وگریٹ تھوڑی پیتے، 8-10 ہی بس عشق ہے کیتے. وہ باتیں آپ کر رہے تھے نا، واہ، کہ سگریٹ وگریٹ تھوڑی پیتے، 8-10 ہی بس عشق ہے کیتے، وہ بھی اپنی ہو جاوے گی، ਧੁੱਪ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ. ਵਾਹ ਵਾਹ, وہ بھی اپنی ہو جائے گی. واہ واہ، ਧੁੱਪ بھی چٹے وال نہیں کیتے. اور بات ولایت کی ہو رہی تھی تو بڑا اچھا آپ نے یہ ذکر چھیڑ لیا اس نظم کا، کیونکہ بات ولایت کی ہوئی ہے. یہ یورپ سارا ولایت ہی ہے. ولایت کا کبھی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ولایت میں کون سا کنٹری کا نام ولایت ہی. اصل میں انگلینڈ کو ولایت زیادہ کہا جاتا تھا، لیکن یورپ اب سبھی جو ملک سے باہر آپ جب جاتے ہیں اسے ولایت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ کہا جاتا. اور یہ یورپ کے کنٹریز یا امریکہ جو ہیں، ان سے جب لوگ لڑکی والے رشتہ لینے آتے ہیں تو آپ اور میں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہ کوئی دوست ہوا، دیسی زبان. اور آپ کے اور میرے دوست کہیں نہ کہیں اس نظم کا شکار ضرور ہوئے ہیں، اور جو سن رہے ہیں اور وہ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے بھی عزیز و اقارب دوست. یہ آج کل بڑا ٹرینڈ ہے کہ ابراڈ میں شادی کرنی. ہاں، یہ بھی ہے. یہ تو ہے. یہ اس حوالے سے نظم کا عنوان ہے کہ ولیتن آئی کھول کے کنڈا، پاکستان چ لبن منڈا، اور ہیرے وانگو سونا ہوئے، اندروں پاویں پورا گنڈا. اور کڑی دی ماں دا ایہو کہنا، رن مرید ہو کے رہنا. کڑی دی ماں دا ایہو کہنا، رن مرید ہو کے رہنا. اس گل دا سا سائن بھی لینا. یورپ میں سائن بہت چلتے ہیں. اس گل دا سا سائن بھی لینا، اور یاد نہیں کرنے ممی پاپا، تے پیسے جے تو کلے کاکا لا دے وانگے تیرا چاکا. اور کم تو سیدھا گھر نو آنا، باقی ہر تھاں تے ناکا. یہ گل سن کے منڈا کہندا، چپ سی جیڑا بیٹھا رہندا، یہ نہیں ہے کڑیاں والے ہیگے نے چھریاں والے. یہ نہیں ہے کڑیاں والے ہیگے نے چھریاں والے. کتھے پھس گیا میں ابو، باہر جا کے کی مینوں لبو، میرے پیچھے پی گئے پبو. اچھا، وہ یورپ والے سے کاڑے بھی بہت پبو ٹائپ ہی ہوندے. کتھے پھس گیا میں ابو، باہر جا کے کی مینوں لبو، میرے پیچھے پی گئے پبو. میں نہیں لیندا ہونے پنگا، باہر جان تو اتھے ہی چنگا. واہ واہ، بہت زبردست. آج کے مہمان
جناب احمد سعید صاحب تھے، اور ایسے ہی خوبصورت شخصیت کے ساتھ بہت جلد ملیں گے۔ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔